جادوئی خواص کا حامل ایک پھل، بہترین دوا، بہترین غذا اور اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت۔ آج اس پر بات کریں گے، اس کے طبی خواص جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربل ٹپس بائی حکیم مشرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم مشرف علی زیدی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حکیم صاحب، آج ہم بات کریں گے جامن کی۔ سیزن اس وقت پیک پہ ہے اور آپ کو پتہ ہے سیزن ہوتا ہے چند دن کا ہی ہے۔ آج ناظرین کو بتائیں کہ اس پھل میں قدرت نے کیا کیا خوبیاں اور طبی خواص چھپا رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہزاد بھائی، لوگ سمجھتے ہیں کہ سیزن اس کا بہت چھوٹا ہے، مطلب صرف یہ برسات کے موسم میں ہوتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم نہ صرف اس سیزن کے بارے سے بات کریں گے بلکہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو خواص پھل میں ہیں، جو خواص گٹھلی کے ہیں، وہ بھی ہم اس پروگرام میں بتائیں گے۔ اگر آپ کے پاس پھل اویلیبل نہیں ہے تو وہی فائدے آپ جامن کے پتوں سے لے سکتے ہیں۔ اچھا، پتے سارا سال موجود رہتے ہیں اور وہ اس کے سیم خواص ہیں۔ ہم بات شروع کرتے ہیں سائزیجیم کی۔ سائزیجیم اس کا لیٹن نیم ہے جاوا پلم، بلیک پلم۔ یہ اس نام سے بہت زیادہ اس کا ڈیٹا موجود ہے۔ شہزاد بھائی، یہ سوغات ہمارے ریجن کی ہے۔ جی بالکل۔ یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اور یہ اس ایریے کی ہے۔ یہاں سے آگے انڈونیشیا، ملیشیا گیا ہے یہ اس ایریے میں، اور 1911 میں یہ امریکہ گیا تھا۔ آسٹریلیا اور یہ جو ٹراپیکل کنٹریز ہیں اس میں بھی یہاں سے یہ گیا ہے۔ اچھا، اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، یہ گٹ ہیلتھ کے لیے بڑا بہترین ہے، بہت زبردست ہے، اور یہ ڈائبٹیز کے لیے بڑا زبردست ہے۔ پاکستان، انڈیا اور اس ریجن میں جتنے بھی کوالیفائڈ طباء شوگر ریورس کر رہے ہیں، ان کے تمام نسخوں کا مین انگریڈینٹ تخم جامن اور جامن ہوتا ہے۔ اچھا جی شہزاد بھائی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایچ بی کی کمی کسی بھی وجہ سے ہو، یہ جامن اس میں کام کرتا ہے۔ اچھا، چاہے بچوں کو اینیمیا ہو، ایچ بی کم ہو، چاہے خواتین میں پریگنینسی کی وجہ سے یا مینسز کے دوران اینیمیا ہو جاتا ہے، جی بالکل، اس ایچ بی میں بھی یہ کام کرتا ہے، یعنی کہ لو ایچ بی میں بھی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد بھائی، جگر کی خرابی کی وجہ سے جن کا ایچ بی لو ہو جاتا ہے، خون میں انفیکشن ہو تو جو خلیے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اس میں تو یہ کام کرتا ہی ہے۔ شہزاد بھائی، یہ خون صاف کرنے کی بڑی زبردست دوا ہے۔ اچھا، یعنی مصفی خون ہے، بہترین بلڈ پیوریفیکیشن کرتا ہے، جگر کی صحت کو بہتر کرتا ہے، دل کی صحت پہ بڑا کام کرتا ہے۔ اچھا، ہارٹ ہیلتھ کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اور شہزاد بھائی، اس کا ایک زبردست کام ہے کہ یہ منہ کی صحت پر بڑا کام کرتا ہے۔ جن کو پورا سال منہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، یہ آم کے سیزن میں منہ پک جاتا ہے، وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں مسالے کی وجہ سے، آم کے لگے مسالے کی وجہ سے، اس کے لیے بڑا زبردست ہے۔ ناظرین کریں کیا، ایک کھانا کھا لیا ہے، اس کے بعد آپ چند جامن لیں اور اس کو منہ میں رکھ کے تو اس کی گٹھلی نکال دیں، اور جو گدا ہے اس کو چباتے رہیں، مطلب گتاوا اس کا منہ میں بناتے رہیں، اگلے کھانے تک اس کو منہ میں رکھیں۔ جب اگلا کھانے کا ٹائم آئے تو اس کو نگل لیں، جیسے پان کو رکھتے ہیں، گٹکا رکھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ یہ 2 سے 3 مرتبہ کر لیں دن میں۔ اچھا، ایک دن صرف کرنا ہے شہزاد بھائی، اس کے بعد منہ کے چھالے، منہ پکنا، منہ آنا اور منہ کے السرز، یہ ان سے پورا سیزن نجات ملی رہی ہے۔ اتنا کارگر ہے، اتنا کارگر ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد بھائی، آپ دیکھیے گا کہ جامن بارش کے ان دنوں میں آتا ہے جب حبس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حبس بہت زیادہ ہوتا ہے، پسینہ بہت آتا ہے، پسینہ زیادہ آتا ہے تو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جاتا ہے، نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ سیزن میں این پیک پر جب سیزن ہو، آپ پیٹ بھر کے جامن کھانا شروع کر دیں، صرف 10 سے 15 دن جامن کھائیں، پورا سیزن آپ کو نمکیات کی کمی نہیں ہونے دے گا یہ جامن۔ اچھا، اتنی زبردست چیز ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے گا کہ ہمارے یہاں بارش کے سیزن الگ الگ ہوتے ہیں، مطلب نواب شاہ، سکھر، کراچی کا بارش کا موسم اور ہوتا ہے، لاہور کا اور ہے، چندی گڑھ کا اور ہے، بنگال کا اور ہے، تامل ناڈو کا اور ہے۔ تو جس وقت جو سیزن میں وہاں پر جامن پکا ہے، جموں راگ کالے کی جب آپ کو آواز آنا شروع ہو جائے تو آپ اس وقت پیٹ بھر کے جامن کھانا شروع کر دیں۔ صرف 3 لوگ اس کو جامن کو نہ کھائیں، جو آئی بی ڈی کے پیشنٹ ہیں، جو لو بی پی کے پیشنٹ ہیں، جن کا بی پی لو رہتا ہے، یا جن کے گردوں میں پتھری بننے کا عمل چلتا رہتا ہے۔ اچھا، شہزاد بھائی، کیونکہ جن کے گردوں کی پتھری بنتی ہے، ان میں بہت سارے پیشنٹس میں خود بخود وہ گھل کے خارج بھی ہو رہی ہوتی ہے، ریزہ ہو کے نکل بھی رہی ہوتی ہے۔ جامن کھانے سے وہ رک جاتا ہے عمل،
اچھا، اس لیے میں اپنے مریضوں کو جو گردے کی پتھری کے مریض ہیں ان کو جامن سے منع کرتا ہوں۔ اچھا۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے جامن تو 1000 روپے کلو بھی سستا ہے۔ اچھا ہاں بالکل جی ایسا ہی۔ ہاں وہ جامن کا گدا کھائیں، جامن کا چھلکا کھائیں اور جامن کے پتوں کی چائے پئیں۔ اس کے بعد جو گٹھلی بچ جائے وہ سنبھال کے رکھیں، سائے میں خشک کریں۔ جتنے بھی پاکستان میں ہمارے اطباء انڈیا میں پوری دنیا میں جو شوگر ریورس کر رہے ہیں ان کے اشتہار میں تمام نسخوں کا جو میجر انگریڈینٹ ہے وہ تخم جامن ہوتا ہے۔ اچھا، تخم جامن، تخم کریلا اور تخم نیم۔ تو یہ والا سیزن والا جو آپ اپنا آرگینک گٹھلی سنبھال کے رکھیں گے وہ آپ کے سامنے ہوگی، آپ کو پتا ہوگا یہ 100% خالص ہے۔ ہاں جی خالص ہے اور جامن کی ہی ہے، یہ بھی تو اہم چیز ہے۔ اس میں اسی طرح گھر میں جو آپ کریلے پکائیں اس کے بیج سنبھال کے رکھ لیں، اس کے اندر آپ نیم کے پتے شامل کر لیں یا تخم نیم شامل کر لیں، یہ اس کا کیپسول بھر لیں، ان سب کو بالکل سائے میں خشک کر کے اس کا کیپسول بھر لیں، ہم وزن لے کے پیس لیں۔ جی بالکل ہم وزن لے کر، اور کیونکہ کڑوا ہو جاتا ہے تو کھانا مشکل ہوتا ہے تو 1 گرام کا کیپسول یعنی کہ 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں۔ 1 گرام کا کیپسول صبح، 1 دوپہر اور 1 شام، یقین کریں شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی ناظرین، یہ تھے حکیم اشرف علی زیدی جنہوں نے آج آپ کو ایک چھوٹے سے پھل میں چھپے وہ طبی خواص بتائے جو شاید اس سے پہلے آپ نہ جانتے ہوں۔ جامن جو ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے آتا ہے لیکن بے شمار فوائد جو ہے وہ چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن جاتا نہیں ہے، اس کے پتے، اس کے کونپلیں، اس کی گٹھلیاں جو ہیں وہ پھر بھی ہمارے فائدے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم اشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔